إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے استقامت سے متعلق بڑے واضح احکامات جناب رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہیں اور اس امت کو بھی استقامت کا حکم دیا گیا ہے. سورہ ہود میں ارشاد فرمایا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول سورہ ہود کی کس بات نے آپ کو بوڑھا کر دیا تو آپ نے فرمایا اس آیت نے فاستقم كما امرت اس طرح استقامت اختیار کرو اس طرح کے آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہاں اللہ پاک ان لوگوں کی فضیلت فضائل اور انجام بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے ڈٹ گئے استقامت اختیار کی کھڑے ہو اس بات میں. اب یہاں نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے نہ حج کا ذکر ہے نہ جہاد کا ذکر ہے تو گویا اسی استقامت میں عبادات بھی ہیں اسی استقامت میں معاملات بھی ہیں
اسی استقامت میں معاشرت بھی ہے اور اسی استقامت میں اخلاقیات بھی ہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز پر بھی عمل ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایمان پر استقامت اختیار نہ کی جائے، اور ایمانیات میں دلی تصدیق پر بھی استقامت، اقرار باللسان پر بھی استقامت، عبادت کی نیت پر بھی استقامت، عبادت کے افعال پر بھی استقامت، اور فی نفس ہی عبادت پر بھی استقامت۔ تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میری پرائرٹی اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا مطلوب اللہ ہے، عبادت کے ذریعے بھی، معاملات کے ذریعے بھی، اخلاقیات کے ذریعے بھی میرا رب سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی خاطر مسکرایا جائے، اس کی خاطر پڑوسی کو خوش رکھا جائے، اس کی خاطر حقوق ادا کیے جائیں، اس کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر رکوع و سجود کیے جائیں۔ انسان اسی لیے ہے کہ اس کا ہر فعل بامقصد ہوتا ہے۔ جذبات اور موٹیوز کے ذریعے تو حیوانات بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کے افعال بھی ان کے جذبات اور ان کی ضروریات کے تابع ہوتے ہیں۔ جانور بھی آپس میں لڑتے ہیں، وہ بھی روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اگر انسان بھی یہ سب کچھ اپنی ضروریات کے مد نظر کرے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ انسان یہ تمام معاملات کرتا ہے لیکن اس کا موٹو اور ہوتا ہے، اس کی قوت محرکہ کوئی اور ہوتی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ جذبہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں، اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بھی اپنی آیات کے ذریعے اس کو واضح کیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے سارے مناسک، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطا للہ، جس نے دیا اللہ کی خاطر دیا، ومنع للہ، روکا تو ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی خاطر روکا، اللہ کی خاطر تو رنجش ہو گئی ہے، اللہ کی کوئی حد کسی نے توڑی ہے، اس غصے میں روکا۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، جس سے بھی محبت کی اللہ کی خاطر کی۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بھی بغض رکھا تو ذاتی بغض نہیں رکھا، ذاتی بغض عیب ہے، اللہ کی خاطر بغض عبادت ہے، بغض رکھا تو اللہ کی خاطر رکھا، فقد استکمل ایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو جتنا ہم جذبات اور احوا اور شہوات کے تابع حرکت کریں گے، اعمال و افعال کریں گے، اتنا ہم ایمان سے دور ہوں۔ تو جن لوگوں کی پہلی پرائرٹی اللہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی مشہور دعا میں اس طرح سے واضح کیا ہے، اللہم انت احق من ذکر، اللہ پاک تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے تذکرے کیے جائیں، تیرا چرچا کیا جائے، تجھے یاد رکھا جائے، تجھے یاد کیا جائے، اس لیے کہ جس طرف بھی دیکھا جائے تیری ہی نشانیاں ہیں، اندر دیکھے تو بھی تیری ہی نشانیاں ہیں، باہر دیکھے تو بھی تیری ہی نعمتیں، جس طرف آنکھ اٹھتی ہے تیری صنعت نظر آتی ہے، تیرا کام نظر آتا ہے، تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو سب سے زیادہ یاد آئے بھی، یاد کیا بھی جائے اور یاد رکھا بھی جائے۔ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، اور تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری غلامی کی جائے، اس لیے کہ تو ہمارا خالق ہے، تو نے ہمیں کرائے پہ نہیں لیا، تو نے ہمیں خریدا نہیں، تو نے ہمیں مزدور نہیں رکھا، ہم تیرے غلام اس لیے ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا ہی اپنی غلامی کے لیے کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، فردوس تیری رحمت ہے، تیری رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، تیری خوشی کا مظہر ہے، میری عبادت کا اجر نہیں۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ یا وہ جو رابعہ بصری نے کہا ہے، رب ذوالجلال اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو جہنم کو میرے اوپر واجب کر دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو جنت کو میرے اوپر حرام کر دے۔ اے اللہ، میں تجھے سجدہ اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہے ہی سجدوں کے لائق، تو حقدار ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، جنت ہو یا نہ ہو، جہنم ہو یا نہ ہو، میرے مالک تو فیس ویلیو پہ اپنی ذات اقدس میں اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے حقوق کی وجہ سے جو تیرے ہمارے اوپر ہے، تو حقدار ہے کہ تجھے سجدے کیے جائیں، تجھی سے پیار کیا جائے، تیری رضا چاہی جائے، تیری خوشنودی کی خاطر جان دی جائے۔ یا جو انہوں نے یہ کہا رابعہ بصری نے کہ اللہ پاک جو دنیا میں میرا حصہ ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، اپنے دشمنوں کو دے دے، میرا تو کوئی دشمن نہیں، میرا دشمن وہی ہے جو تیرا دشمن ہے، میں نے ذاتی دشمنیاں کوئی نہیں پائی، میں نے اپنی ذات کو ختم کر دی ہے، اس کی نہ دوستیاں ہیں نہ دشمنیاں ہیں۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ پاک جو دنیا میں میرا حصہ ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، جو آخرت میں میرا حصہ ہے وہ اپنے دوستوں کو دے دے۔ میرے مولا، میرے مالک، میرے لیے تو تیری محبت، تیری خوشی، تیری رضا، تیرا پیار کافی ہے، اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو پہلی پرائرٹی
اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد واوثر من ابتغی، کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ پاک تو ہے، تیرے لیے ہر قیمت دی جا سکتی ہے، جان بھی دی جا سکتی ہے، تجھ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز اوثر، تو سب سے قیمتی وہ خزانہ ہے کہ جس کی تلاش کی جائے، جس کے لیے مشقت کی جائے، جس کے لیے بھوک پیاس برداشت کی جائے، جس کے لیے راتوں کو جاگا جائے۔ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں مگر دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي، تلاش کرنے والوں کی تلاش کے لیے سب سے قیمتی خزانہ میرے مالک تو، پہلی پرائرٹی۔ اللہم وجہک اکرم الوجوہ، اللہ پاک تیرا چہرہ سب سے زیادہ، چہروں میں سب سے زیادہ عزت والا چہرہ کہ جس کی خاطر کچھ کیا جائے، جس کے لیے کوئی قربانی دی جائے، جس چہرے کو خوش کرنے کے لیے، جس چہرے کی رضا کے لیے جان دے دی۔ اکرم الوجوہ وجاہک اعظم الجاہ، اور تجھ سے بڑھ کر ٹاورنگ پرسنالٹی کائنات میں کوئی، تیری وجاہت، تیرا جاؤ جلال سب سے اعظم ہے۔ پہلی پرائرٹی، کوئی کام کرنے سے پہلے بھی، کوئی نیکی کرنے سے پہلے بھی، ایک لمحے کے لیے موڈ چیک کریں اپنا، کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز چنتے، انتخاب کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، یہ روشن دان کیوں رکھا؟ دیکھیے تعلیم کا طریقہ، عملی تعلیم، اس کو کہتے ہیں ایکسپوئر تھراپی۔ فیلڈ میں جا کے، کتابوں کے ذریعے نہیں، لیکچروں کے ذریعے نہیں۔ جن لوگوں کو بلندی سے خوف آتا ہے، بیماری ہے، ان کا خوف دفتروں میں، ڈاکٹر کے کلینک میں لیکچر دے کر دور نہیں ہوتا، اس کو ایکسپوئر تھراپی کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ اس کو چڑھایا جاتا ہے بلندی میں، 2 سیڑھیاں چڑھا کے پھر کہا جاتا ہے جھانکو باہر، پھر 2-4 سیڑھیاں چڑھا کے پھر اگلی کھڑکی سے کہا جاتا ہے اب جھانکو باہر، اور اس طرح اس کا ڈر ختم کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایکسپوئر تھراپی۔ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے رسول، تاکہ ہوا، تازہ ہوا آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ کہہ دیتا کہ یہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ اذان کی آواز آئے، تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، جب تک یہ روشن دان قائم رہتا تجھے اس کا اجر ملتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک لمحے کے لیے سوچی یہ کام کیوں کرنا؟ اگر وہ کام اپنے کسی ذاتی جذبے کی وجہ سے ہے، اپنی خوشی اور غم کے لیے ہے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہے، تو وہ کام ہوتے ہی فوراً ختم ہو جائے گا، آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، آپ کے جذبات کی پیاس بجھ جائے گی، تو عمل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو نہ اللہ ختم ہوگا نہ آپ کا عمل ختم ہوگا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق،
ختم وہی ہوتا ہے جو تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہارے لیے ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ نہ اللہ فانی ہے، نہ وہ اس عمل کو فنا ہونے دیتا ہے جو اس کی خاطر کیا جائے، جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کی اگلی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے بھلائی کا بدلہ اگر بھلائی نہ ملے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگوں کے لیے تو اس نے کیا ہی نہیں، بدلے کے لیے تو نہیں کیا۔ ولا تمنن تستکثر، کسی کے ساتھ بھلا زیادہ کی لالچ میں مت کرو۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اس کے پیار میں ان کو کھلاتے ہیں، اس لیے نہیں کھلاتے کہ ان کو سلام کریں، ان کے نیچے لگ جائیں، ان کے گھر کے کام کریں۔ وہ تو کچھ بھی نہ کریں، وہ راستے میں گزرتے وہ سلام بھی نہ کریں۔ سلام کیا کرنا ہے؟ ہمارے اسلاف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امیر آدمی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو ادھار دے دیتے تھے اور وہ بندہ اپنی مقررہ مدت پر وہ ادھار واپس نہیں کر سکتا تھا تو آپ اس بندے کو دیکھ کر رستہ بدلی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اتنا خیال کہ یہ میرا قرض اتار نہیں سکتا، جب میں اس کے پاس سے گزروں گا تو یہ نظر نیچی کر لے گا، شرمندہ ہوگا، مر کی مٹی ہو جائے گا، اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، سلام بھی کرے گا تو اسی جذبے میں دب کے کرے گا کہ میں اس بندے کا دیندار ہوں، سلام بھی اس کے لیے اذیت بن جائے گا، چاپلوسی بن جائے گا۔ اس کو دور سے دیکھتے تو رستہ بدلی کر دیتے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ بندہ آپ کو دور سے دیکھ کر سکپ کر جاتا تو آپ اس کے گھر چلے جاتے اور اس سے کہتے کہ میرا قرض تمہیں معاف ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس کا امتحان یہ ہے کہ پھر وہ اپنے خرچ کیے ہوئے کو، اپنے انفاق کا پیچھا نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے کہ مچھلی نے اب کانٹا نگل لیا اور اب اس کو کھینچنا شروع کر دو، پیچھے لگ جاؤ مچھلی کے جب تک تمہارے قابو میں نہ۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر جو انہوں نے خرچ کر دیا ہے سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے، منن احسان جتلا کر، ولا اذن اور نہ اذیت دے کر۔ یہ ہے اذیت، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ لوگ جنہیں دوسروں کے غم کا خیال ہے، دوسروں کے حزن کا خیال ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان پر بھی غم و حزن، ان پر بھی ہم نے خوف اور ان پر بھی حزن ہم نے معاف کیا۔ استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ استقامت ہے یا قیامت ہے، اسی استقامت میں سب کچھ، اسی میں نماز ہے، اسی میں روزہ ہے، اسی میں حج ہے، اسی میں زکوٰۃ ہے، اسی میں اخلاقیات، اسی میں معاملات،
استقاموا، تولنے لگے تو ہاتھ بھی سیدھا رہے، ڈنڈی بھی سیدھی رہے، ایمان بھی سیدھا رہے، یہ استقامت۔ بولے تو زبان سیدھی رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، ایک ہی بات کرو، ایمان بھی سیدھا، ہاتھ بھی سیدھا، زبان بھی سیدھی، دل بھی سیدھا، آنکھ بھی سیدھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر قدم قدم پر امتحان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، نقصانات آتے ہیں، لیکن وہ بندہ رب کو نہیں چھوڑتا، ایک سے ایک بڑھ کر طوفان آتا ہے، لیکن اس بندے نے اس رسی کو ہاتھ رکھا ہوا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ قدم قدم پر امتحان آتے ہیں، سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تپتی دوپہر میں روزہ رکھنا، پیسے کی کشش کے علی الرغم زکوٰۃ بھی دینا، اور رشتہ داروں کے کیے ہوئے کے علی الرغم، الاقارب کالعقارب، عقرب کہتے ہیں بچھو، رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں، زبان سے بھی ڈنگ مارتے ہیں، ہاتھ سے بھی ڈنگ مارتے ہیں۔ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی بدی کا بدلہ بدی سے دینا شروع کرتے ہیں تو آپ بدی میں اضافہ کرتے ہیں، خود بھی بد ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جیسے ایک بندے نے اپنے لباس پر گندگی ملی اور اس کو دیکھ کر دوسرا بھی بندر کی طرح، جس طرح بندروں کی عادت ہے نا کاپی کرتے ہیں، وہ اس نے بھی پکڑ کے گندگی لگا دی، اس نے گالی بکی، اس نے بھی گالی دے دی، اچھا کون ہے ان میں؟ اور تم تو اچھے تاب تھے نا۔ کہ اس نے بدی کی تھی، تم اچھائی کرتے، وہ برا تھا، تم اچھے تھے، بات واضح ہو جاتی۔ اسی میں آگے چل گئے جو اگلی آیات ہے ان میں یہی تو کہا گیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر ہو ہی نہیں سکتے، نہ نیک اور بد برابر ہو سکتے۔ اگر اس نے بدی کی اور تم بھی بدی کر رہے ہو تو دونوں برابر۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم ہٹاؤ، لیکن گندگی کو آپ ہمیشہ درمیان میں کوئی چیز رکھ کے ہٹاتے ہیں، کسی ڈنڈے سے یا کسی اور چیز سے، اسی طرح ادفع باللتی ہی احسن، بدی کو دور کرو، بدی سے نہیں، اچھے طریقے سے، اچھائی کو اپنے اور بدی کے درمیان آڑ بنا لو۔ جس طرح آگ آپ کی طرف بڑھ رہی ہو تو آپ اس کی آگے آڑ رکھتے ہیں، کہا کہ ادھر سے بھی آگ آ رہی ہے، ادھر سے تم بھی آگ اگل رہے ہو تو تم بھی تو جلو گے نا، اس آگ اور اپنے درمیان نیکی رکھو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تم ایک دن دیکھو گے کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو وہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے، اس کا ضمیر اس کو اندر سے مارے گا، اس کا ضمیر اس کو چلا کر تمہارے پاس لے کر آئے گا اور اقرار کروائے گا۔
کہ میں غلط تھا، آپ صحیح تھے۔ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، ایک صاحب ہمیشہ شور کیا کرتے تھے پڑوسیوں پہ، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر کے تو ان کے ساتھ تو میں وہ کہتے آتے تھے۔ وہ جو پڑوسن تھی ان کی، ایک تو وہ بیوہ تھی بیچاری، دوسرا بہت شریف لوگ، وہ سنتی لیکن کہتی کچھ نہیں۔ وہ بندہ بیمار ہوا جب آخر میں، اور پھر اسی بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ خاتون جب پتہ کرنے گئی جو بیوہ تھی اور اس کے پڑوس میں رہتے اور جن کو وہ تنگ کیا کرتا تھا، ان کا پانی باہر سے اس نے بند کر دیا تھا، باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، سین میں پانی جمع ہو جاتا تھا، باہر گلی میں نہیں جانے دیتا تھا، تو اس نے کہا ہم کتنے برے لوگ ہیں۔ اس نے خود کہا تم کتنے اچھے لوگ ہو، ہم کتنے برے لوگ ہیں، مجھے اپنے آپ سے بدبو آ رہی ہے، شرم آتی ہے مجھے، تم پھر میرا پتہ کرنے آ گئے۔ یہ اگر تم اللہ پاک کی ہدایات پر کام کرو گے تو وہ اس انسان کا خالق اور اس مشینری کے جاننے والا، اسے پتہ ہے کہ کوئی شخص بدی کے بوجھ کو کہاں تک برداشت کر سکتا ہے، ایک وقت آئے گا تو اس کا ضمیر کولیپس کر جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ معافی مانگے گا، اپنے کیے کو اسے احساس ہوگا کہ یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بات کوئی اتنی آسان نہیں ہے کہ میں نے کہی تو آپ نے عمل کر لیا، یا میں نے کہی اور پھر عمل بھی کر لیا۔ اس کے لیے بڑی مشق کی ضرورت، بڑی تپسیا کی ضرورت، بڑے مجاہدے کی ضرورت۔ اور یہ بات اللہ پاک نے فرمائی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ تو بڑے دھیرج والا ہی یہ کام کر سکتا ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر ہو ہی سکتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ ہود میں یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا اور اعمال صالحہ کیے۔ پورے قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ لیکن واحد جگہ قرآن حکیم نے کہ جہاں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، علماء کہتے ہیں کہ یہاں بھی مراد صبر سے ایمان ہی ہے، ایمان کا دوسرا نام صبر ہے، اس لیے کہ جس بندے کے پاس صبر نہیں ہے اس کا ایمان تو اس شخص کی طرح ہے کہ جس کی جیب پھٹی ہوئی ہے اور اس میں اس نے کوئی بٹوا ڈال دیا، کوئی پیسے ڈال دیے، کوئی موبائل ڈال دیا، کوئی اور قیمتی چیز ڈال دی، تو وہ تو گر جائے گی۔ جو بھی قیمتی چیز ڈالے گا، اسی طرح جس کا صبر نہیں ہے وہ تو نماز ڈالے گا جیب میں، روزہ ڈالے گا، زکات ڈالے گا، حج ڈالے گا، وہ تو نکل جائے گا، لیکن حج پہ لوگ جاتے ہیں اور ان کی جیب پھٹی ہوئی ہوتی ہے، صبر نہیں۔ دو چار بار اگر کوئی انسان انہیں یاد دلا دے کہ بھائی صاحب آپ حج کرنے آئے ہیں، تو کیا کہتے؟ خلی ولی حج، خلی ولی حج، اپنے ہاتھوں پھینک دیا اس نے حج۔ لوگ نیکی کو گالی دے دیتے، بڑی نیکی کر دی، ہم نیکیوں کے ڈسے ہوئے، آئندہ کسی کے ساتھ نہیں کروں، جیسا کوئی کرے گا ویسا کریں گے۔ لہذا فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کوئی خالہ کا گھر نہیں، بدی کے مقابلے میں نیکی کرنا اس شخص کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے، اس کا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے۔
ورنہ جی کو جی تو دنیا کا قانون ہے، کلچر ہے کہ برے سے برے بندے کے ساتھ بھی اگر اچھائی کی ہے تو اچھائی کر دیتے، کوئی برائی کر دے برائی کر دیتے. یہ کام تو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ چیز نہیں مل سکتی کسی کو سوائے اس کے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان کے کہ جو صبر، جن کی انتہا و منتہا ہے، جن کی نظر اللہ پر ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے صلہ چاہتے ہیں. ہم نام تو یہی کرتے ہیں سٹارٹنگ میں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک دنیا میں ہمیں چیک کروا دے. جب وہ بندہ پلٹ کے مارتا ہے تو بدی کرتا ہے، یا جتنی ہم توقع رکھتے ہیں اس سے کہ ہمارا احسان مند ہوگا وہ اتنا احسان مند نہیں ہوتا. تو آپ کسی بیوہ کے بچے پالتے ہیں، اس کی بچی جوان ہو جاتی ہے اور آپ کا یہ دل میں یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس کے بچوں کو شروع سے پالا ہے، جوان کیا ہے، تو میں جہاں مشورہ دوں گا یہ وہاں بچی کا رشتہ کرے گی، اور وہ نہیں کرتی. اور نہیں کرنے میں بھی اس کی بیچاری کی مجبوری ہے کیونکہ بچی نہیں مان رہی. میرا مشورہ جہاں ہے وہاں بچی کی مرضی نہیں ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں. تو پھر ہم ہر جگہ دیکھتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے میں نے کیڑے پالے تھے اور ان لوگوں کی دید نہیں ہے اور منہ کھائے اور آنکھیں شرمائیں، ان لوگوں کو اتنا احساس ہے. تو آپ ایکسپوز ہو گے کہ آپ نے احسان جتایا کسی. وہ جتلا دی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ بھلا کرو اس کے شر سے بچو. اس کا شر یہ ہے کہ وہ تمہاری نیکی ضائع کروا دے گا. جب وہ پلٹ کے تم سے تمہارا جو ایکسپیکٹڈ رسپانس ہے تم سمجھتے ہو دے گا وہ نہیں دیتا تو تم نے نیکی ضائع کر دی. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو آپ اس کے رسپانس پہ نظر رکھیں گے. وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے آپ کے عمل کا کیا بدلہ دیا. جب آپ بدلہ اس سے مانگ ہی نہیں رہے تو آپ کو افسوس کیوں ہو. یہ بھی غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ تکلیف نہیں دیتے، لوگوں سے وابستہ امیدیں تکلیف دیتی ہیں. اور ہم اسی لیے تکلیف میں ہیں کہ ہمیں لوگوں سے امیدیں وابستہ. جب امیدیں ہی اللہ سے جڑ جائیں، لوگوں سے امید ہی نہ رکھے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں بدلہ چاہیے نہ ہمیں تھینکس چاہیے تم سے، اس لیے کہ انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم نے تو اللہ کے لیے یہ کیا. ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، تم سے اجرت نہیں مانگتا. میری تو ایک بڑی بلند ذات کے ساتھ بات ہوئی. دیکھیں نا آپ کے جب کوئی پیمنٹ ہو جاتی ہے رمضان میں، یہاں افطاری لوگ کرواتے ہیں تو وہ گاڑی آتی ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، جوس ہوتا ہے، فروٹ ہوتا ہے. تو چونکہ اس کی پیمنٹ کسی اور نے کی ہوئی ہے تو وہ آپ پہ احسان نہیں جتلاتا، آتے وہ لائنیں لگا دیتا ہے مسجد میں، پھر اٹھا کے بھی لے کے جاتا ہے. کبھی اس نے آپ پر احسان جتلایا اس لیے کہ وہ آپ کے لیے کر ہی نہیں رہا، اسے پتا میری پیمنٹ کہیں اور، ہمارا کنٹریکٹ ہوا ہے کہ ہم نے مساجد میں پورے رمضان میں یہ چیزیں سپلائی کرنی ہے. تو جب مومن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ربی اللہ، یہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں جو میرا رب ہے، تو امیدیں دوسروں سے وابستہ نہیں ہوتی. جب امیدیں وابستہ نہیں ہوتی تو پھر ٹوٹتی بھی نہیں، جب ٹوٹتی بھی تو دکھ بھی نہیں ہوتا. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ بڑے نصیبے والے کو، بڑے مقدر والے کو یہ چیز ملتی کیا کہ بدی کا کے بدلے میں نیکی کرے. بدی کے بدلے میں نیکی کرے معمولی چیز ہے. اللہ پاک جانتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، اس نفس کو مارنا بڑا مشکل ہے، اس نفس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. پھر یہ کہ اس نفس کے ساتھ جب پہلے تو یہ بات کہ یہی ایک بہت بڑا عفریت ہے، یہی بہت بڑا دیو ہے، یہی قابو میں نہیں آتا. پھر جب اس کے ساتھ ہمارے گھر میں سے کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو چابی مارتے رہتے ہیں کہ بالکل بندہ بغیرت ہو کے بھی نہ رہے، بندہ یہ بھی نہ کرے، بالکل ہی ہمیں بدھو سمجھ دیا انہوں نے، فلاں ہو گیا ڈھینگ ہو گیا. تو پھر یعنی بجائے آگ بجھانے کے اگر گھر میں پیٹرول ڈالنے والے لوگ ہو جائیں
تو یہ کوئی معمولی چیز ہے، اور اللہ پاک کو یہ سب پتہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے اور یہ بڑے دھیرج کا صبر کا کام ہے، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں مگر صرف اللہ کے ذمہ، یعنی صبر میں بھی تم کسی سے اجرت مت مانگو، تمہارا صبر بھی اللہ کے لیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، تم ان کے بارے میں غمگین مت ہو، فلانی یہ کہہ دیا، فلانی یہ کہہ دیا، ان کی ہر بدی، ان کی ہر برائی، ان کا ہر قول تمہارا کریڈٹ ہے۔ پتہ نہیں تمہارے کہ ان کی ایک گالی کے بدلے میں تمہارے کتنے درجات بلند ہوں گے، اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو گالی تمہیں دی اور تم نے صبر کر لیا، انہوں نے جو اذیت تمہیں دی اور تم نے صبر کر لیا، اور اس کے عوض اللہ پاک نے تمہیں جو جنتیں عطا فرمائی ہیں، تمہارے درجات میں جو بلندی کی ہے، انہیں اگر پتہ چل جائے تو وہ کہیں کہ ہمیں گالی دے دو، خدا کے لیے ہمیں گالی دو، تاکہ تم ان درجات سے معروم ہو جائے اور وہ ان درجات پہ فائز ہو جائے۔ کیا کہتے علماء؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ اس کنویں میں پھینکنے کا مطلب یوسف کو بادشاہ بنانا ہے، تو وہ کبھی نہ پھینکتے، اور ان میں سے ہر دوسرے کی منت کرتا کہ تم مجھے پھینکو۔ انہوں نے تو برا سمجھ کے کیا تھا نا، لیکن انہوں نے کیا پتا تھا کہ ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ وہ تو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں نا، گالی دیتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں یا پڑوسی جس طرح ستاتے ہیں، اگر آپ پلٹ کے نہ ستائیں، پلٹ کے گالی نہ دیں، پلٹ بات کرنی تو میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن عمل کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ میں بھی جہالت کی پنڈ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں، جاہلوں کا جاہل یہ نفس، آپ کے ساتھ بھی یہ کہوں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس اذیت کے بدلے میں آپ کو کیا درجات ملے ہیں اللہ کے یہاں، تو وہ کبھی آپ کے ساتھ برائی نہ کرے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی اذیت اور ان کی ان باتوں گالیوں کے عوض آپ کو کیا ملا ہے، تو میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کبھی غم نہ کریں۔ ہم دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے گالیاں نہیں کھاتے لوگ، لیکن چونکہ اس کے بدلے میں درہم مل جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کو خاص تکلیف نہیں ہوتی۔ دوسرے دم دن اسی فورمین سے، بلکہ اسی دن اسی فورمین سے بڑے ہنس کے باتیں کر رہے ہو، یہ درہم کا منہ ہے، تو جو رب کے منہ کی خاطر برداشت کر لیں، وہ اس دنیا کے بھی امیر، قبر کے بھی امیر، حشر کے بھی امیر، پرسرات کے بھی امیر، جنت کے بھی امیر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بندہ جب کوئی عمل کرتے ہیں، اگر آپ دعوت کا کام بھی کرنے لگیں گے تو سب سے زیادہ ضرورت اسی میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دیکھو مجادلہ اگر کرنا بھی پڑ جائے، دلیل کا جواب دلیل سے دینا بھی پڑ جائے، تو بڑے پیارے بات ہے۔ ڈاکٹر بھی تو مریض کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں نا، جو ڈاکٹر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے مریض کو، وہ مریض پہلی اور آخری بار اس کے پاس آتا ہے، پھر نہیں آتا، چاہے وہ کتنا بھی سیاںا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اسے مریض سمجھ کر آپ ڈیل کریں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، اللہ پاک نے تمہارے اوپر احسان کیا، تو تم بھی کوشش کرو کہ ایک شمع اور جل جائے، ایک اور بندہ وہاں سے نکل کے آ جائے، ایک اور بندہ گمراہی سے نکل آئے، اللہ کے گم شدہ بندوں میں سے کوئی اور بندہ مل جائے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔
تو دعوت میں بھی صبر ہے، ہر معاملات پڑوس آپ سماج میں رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہستی، کیا مقام ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، محلے والوں کی مسجد کے امام نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے امام، وہ آدم علیہ السلام کے امام، وہ نوح علیہ السلام کے امام، وہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کے امام، وہ امام صف انبیاء ہیں۔ ان کا رتبہ بڑوں میں بڑا ہے، اتنی بڑی ہستیوں میں وہ بڑے، اور حالت کیا ہے؟ بدو آ کے ٹیڑھے میڑھے سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر جواب دے۔ کیا بات ہے؟ حج پہ جا رہے ہیں، ایک بدو آیا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس نے بلند آواز سے کہا، یا محمد، راوی لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی بلند آواز سے بولنے کی، لیکن آپ نے اسی آواز میں بلند جواب دیا ہے اور فرمایا ہو، یعنی جس طرح اس نے بلند آواز سے بلایا تھا، آپ نے بھی اونچی آواز سے اسے کہا ہو۔ اور کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے خلاف اپنی آواز بلند کر لی تاکہ بدو کی آواز آپ کی آواز سے نیچی رہے اور وہ مجرم نہ بنے نبی کی آواز پر بلند کرنے والا، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ اتنا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بدو کا اس کی نیکی ضائع نہ ہو جائے، میں آواز بلند کر لوں تاکہ اس کی آواز میری آواز سے نیچی لکھی جائے فرشتوں کے یہاں، اور اللہ پاک اس کے عمل ضائع نہ کرے۔ کیا ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ کیا ہستی اللہ پاک نے ہمیں دی، ہم کس نبی کا مقدر ہے، اور کیسے نبی ہمارا مقدر ہے، کتنے خوش قسمت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمیت کتنے نبیوں نے تمنا کی ہے جنہیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، اور کہا گیا کہ تم نے دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی امت کو بشارت دینی ہے احمد کی اور محمد کی۔ انہیں حسرت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک اگر یہ ممکن ہے تو ہمیں رسالت یا نبوت کی بجائے اس نبی کا امتی بنا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ پاک اس نبوت کی بجائے اگر یہ ممکن ہے تو مجھے اس نبی کے جوتے کے تسمے باندھنے کی سعادت بخش دے۔ اللہ کیسا نبی ہمارا مقدر ہے، اور کتنی ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان سے سیرت میں کتنے دور ہیں، اخلاق میں کتنے دور ہیں، معاملات میں کتنے دور ہیں، عبادات میں کتنے دور ہیں۔ کیا قرب؟ جب نبی سے قرب نہیں ہے تو اللہ سے قرب کیا ہو؟ اللہ تو قرب کو ناپ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے جیسے بن، اپنی تجارت میرے جیسی کر لو، اپنا پڑوس میرے جیسا کر لو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میری طرح کر لو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مشروط جو سیرت، تو دعوت کے کام میں بھی استقامت، لوگوں کا رسپانس تمہیں بد دل نہ کر دے۔ آپ نے تقریر کی،
اچھا رسپانس ملا، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، تو آپ انسانی نفسیات ہیں، انسانی نفس کی کمزوریاں ہیں، ہر ایک کو تاریخ اچھی لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو پسند کیا جائے، لیکن اگر اس کی بات کو ناپسند کیا جائے، بات اس کی حق ہو، تو بندہ کمرے میں بیٹھ جائے، بندہ درس دینا چھوڑ دے، بندہ خطبے دینا چھوڑ دے کہ جتنا عرصہ ہو گیا گاؤں میں سے 3-4 بندے جو ہے وہ سیدھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ بیکار ہے درس دینا. نہیں، استقامت اس کا نام ہے کہ بندے اکٹھے ہوتے رہے اور تم تقریر کرتے رہے. استقامت اس کا نام ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا ہے، 950 سال، اور 82 سے 85 آدمیوں کے درمیان آؤٹ پٹ ہے. گھر میں بیٹا مسلمان نہیں ہوا، بیوی مسلمان نہیں، لیکن آپ نے کام چھوڑا نہیں. اور اللہ پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ٹائم انٹو فورس ایکول وٹ، 950 سال ٹائم، اپنی ساری جوانی ساری قوتیں کھپا دی. اصل کیا کیا ہے؟ ایک گاڑی کی سواریاں. اولو العزم رسولوں میں نام لکھا ہے نوح علیہ السلام کا، کہ رسپانس نہ ہونے کے باوجود وہ بندہ حق کو لے کر کھڑا رہا، پتھروں میں دفن ہوتا رہا، لیکن اس نے وہی کیا جو ہم نے اس کی ذمہ داری نبھائی. یعنی یہ جو استقامت ہے، یہ نیت میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، دعوت میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، ہر جگہ استقامت ہی ہے. عبادت بھی استقامت کی زمین پر تعمیر ہوتی ہے. ہر عمارت استقامت اگر نہیں ہے تو آپ اسی طرح جیسے آپ بغیر زمین کے کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں، اور قدم قدم پر دھوکے ہوں گے، قدم قدم پر لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ سے اختلاف کریں گے، کچھ آپ کی بات مانیں گے، لیکن ہم جب لوگوں کے لیے کر ہی نہیں رہے. دیکھنا ڈاکیا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ فلاں جگہ سے ڈاک لے کے اس نے فلاں جگہ جانا، اس کی اجرت مقرر ہے. اب اس تھیلے میں 1 خط ہے، یا اس تھیلے میں 1000 خط ہے، یا اس تھیلے میں 100 خط ہے، اس کا کام وہ تھیلا پہنچانا ہے، اس کو تنخواہ وہ تھیلا پہنچانے کی ملتی ہے، خط گن کے اس کو تنخواہ نہیں ملتی. کہ صاحب آپ فلاں دن لے کے گئے تھے 200 خط اس تھیلے میں، اس دن تو آپ کو ملیں گے 50 روپے، لیکن فلاں دن 1 خط اس تھیلے میں گیا تھا، لہذا آپ کو ملے گا 2 روپے. آپ کا کام انما علیک البلاغ، تمہارے ذمہ پہنچانا تھا. بندے کتنے آئے اس میں تمہاری اجرت نہیں ہے، ایک بھی نہیں آئے تو بھی تمہاری اجرت پہ کوئی فرق نہیں. اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی تنخواہ نہیں کاٹی. ابراہیم علیہ السلام کتنے لوگ ایمان لایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اپنی ذات میں خود ایک امت، ان کی ساری اولاد نبی بن گئی. بھتیجے لوط علیہ السلام وہ بھی نبی ہو گئے. تو ہر نبی اپنی اپنی امت لے کے انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوگا، حساب کتاب کروائے گا. ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا، جیسے ہاؤس لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاؤس کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئیں گے اور اپنی امت کا مقدمہ چلوائیں گے. اور جب امت کا حساب کتاب ختم ہوگا تو پھر وہ امت اور جو بھی نبی کا معاملہ ہوگا، جنتیوں کو ساتھ لے کے نبی جنت میں جائے اور جہنمی ادھر چلے جائے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک حساب کتاب سے پہلے مقام محمود پر فائز فرمائیں گے تو اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں اور اس کے اعزاز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، چڑھیں گے نہیں. خدشہ یہ ہوگا کہ اگر میں اس پہ کھڑا ہو گیا
تو ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں پہنچ جاؤں، میری امت پیچھے رہ جائے۔ آخری امتی کا حساب کروا کے دیکھیں، لوگ بے حساب جنت میں جا رہے ہیں۔ آپ نے میری امت میں 70,000 بندہ جو بغیر حساب کتاب کے، بغیر کوئی فائل کھولے گرین چینل سے جنت میں چلا جائے۔ نبی خود کھڑے ہیں بھائی، امتی آخری امتی کا حساب کروا کے پھر جو بھی جنتی قرار دیے جائیں گے ان کو لے کر نبی نکلیں گے، اور جب پل صراط پر سے گزریں گے، اور یہ اس لیے گزارا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ خدا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ما وردوہا، کبھی جہنم پر ان کا ورود نہ ہوتا، کبھی بھی جہنم کے اوپر وارد نہ ہوتے، کبھی بھی جہنم کو دیکھتے نہ ہو۔ وہ کوئی دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اوائڈ کرتے اس کو۔ لیکن اللہ پاک جان بوجھ کے سب کو جہنم کے اوپر سے لے کے جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اور پھر جب دیکھیں گے لوگ گر رہے ہیں، ہر نبی کہے گا نفسی 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 نفسی، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مڑ مڑ کے دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم امتی رب امتی رب امتی۔ تو اگر مد نظر وہ میدان ہو اور اللہ پاک کا نام ہو اور اللہ پاک کی محبت ہو تو پھر دنیا کے سارے مراحل بڑے آسان ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر لوگوں سے امیدیں وابستہ ہیں، لوگوں سے واہ واہ مطلوب ہے، تو پھر قدم قدم پر آدمی اذیت سے دوچار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔